ہے ابو طالب، ہے ابو طالب، ہے ابو طالب، ہے ابو طالب۔ ہاشم کے گھرانے پر ایک تازہ مصیبت ہے، ہاشم کے گھرانے پر ایک تازہ مصیبت ہے۔ دنیا سے ابو طالب جاتے ہیں قیامت ہے، ہاشم کے گھرانے پر ایک تازہ مصیبت ہے، ہاشم کے گھرانے پر ایک تازہ مصیبت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام وقال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمة ائتنی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وسرت انظر الیہ واذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام ونحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء
وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يخرجك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرة ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا وذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وعفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام وإذا والله فوزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبي مصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا وفيه مهموم إلا فرج الله همه ولا مهموم إلا كشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا خذ الله حاجته. فقال علي عليه السلام وإذا والله فوزنا وسويتنا وكذلك شيعتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسن وأنت خادم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روح اسلام کی ہے جس میں وہ غالب ہوں جس کا مطلوب محمد ہے میں وہ طالب ہوں کل عرب پر میری ہیبت ہے میں وہ غالب ہوں مجھ کو پہچان لے دنیا میں ابو
तालिब हूँ, मुझको पहचान ले दुनिया, मैं अबू तालिब हूँ। रोज़ो शब सुबह मसा हाफिज ईमान मैं था, बेसहारा थे मोहम्मद तो निगहबान मैं था, बेसहारा थे मोहम्मद तो निगहबान मैं था। हुस्न इस्लाम पे आया मेरे एहसानों से, मैंने ईमान को पाला बड़े अरमानों से। बिजलियां गिरती रहीं कुफ्र के ऐवानों से, शम्मे हक बुझने न दी जुल्म के तूफानों से, शम्मे हक बुझने न दी जुल्म के तूफानों से। वही करता था जो मर्जी खुदा बंदी थी, मेरा ईमान मोहम्मद की रज़ामंदी थी, मेरा ईमान मोहम्मद की रज़ामंदी थी। जागता था मैं मोहम्मद को सुला देता था, उनके बिस्तर पर मैं बेटों को लिटा देता था। राह में कांटा जो आता था हटा देता था, मैं तहे दिल से मोहम्मद को दुआ देता था, मैं तहे दिल से मोहम्मद को दुआ देता था। रोज इस बोलते कुरान की जियारत करना मेरा मामूल था, इस तरह इबादत करना। जब मोहम्मद को सताया था वो दिन भूल गए, कत्ल करने का इरादा था वो दिन भूल गए, दोष पर कुफ्र का साया था वो दिन भूल गए। जब मोहम्मद तनो तन्हा था वो दिन भूल गए, दीन इस्लाम का उन्वान बने बैठे हो, मेरे सदक़े में मुसलमान बने बैठे हो। जो बहारा है खुदा में वो लहू मेरा था, जो बहादी की बखा में वो लहू मेरा था, जो बहा हक की रज़ा में वो लहू मेरा था, जो बहा करबो बला में वो लहू मेरा था। रोज़े आशूरा जो लुटा गया घर मेरा,
بوند قنجر سے جو کاٹا گیا وہ سر میرا تھا، دین اسلام پا قرباں ہوا اکبر میرا، دین اسلام پا قرباں ہوا اصغر میرا، رن میں پامال ہوا قاسم مزتر میرا، دیپ قرباں ہوا عباس دلاور میرا، ہاتھ کٹوا دیے دامن نہ وفا کا چھوٹا، بعد مرنے کے بھی دریا سے نہ قبضہ چھوٹا، بعد مرنے کے بھی دریا سے نہ قبضہ چھوٹا، شاہ کو پہنچ جو کاشف یہ صدا اے عباس، تھام کر ہاتھوں سے دل بولے کہ ہائے عباس، تیری صورت کے لیے خون میں نہائے عباس، ہم چلے آتے ہیں گر آپ نہ آئے عباس، ٹھوکریں کھاتے ہوئے پکڑے کمر آتے ہیں، ہم سے آیا تو نہیں جاتا مگر آتے ہیں، روح اسلام کی ہے جس میں وہ غالب ہوں۔ اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے کفیل نبی ابو طالب، سید ہاشمی ابو طالب، دن کی زندگی ابو طالب، جان ایمان کی ابو طالب، آمنہ کے ہے پھول کو پالا، تو نے رب کے رسول کو پالا، 12 فرزند تیرے ہیں جو امام، جن سے جاری ہے حق اسی کا نظام، تیرا آغاز بھی ہے خوش انجام، تجھ کو کہتے ہیں یہ محسن اسلام، جاری حق کا سبق تجھی سے ہے، حق تو ہے کہ حق تجھی سے ہے، وہ جو قرآن کی آیت ہے پہلی، جو کہ قبل رسول تو نے پڑھی، ہے دلیل ایک تیرے ایمان کے، تیرا الحمد اللہ کہنا بھی، روئے ایمان بنے تیرے جملے، آیتوں میں ڈلے تیرے جملے، آیتوں میں ڈلے تیرے جملے، نعت گوئی کے خالق و بانی، ذات تیری ہے ذات عرفانی، تجھ سے ظاہر
ہے خوئے ایمان کل ایمان ہے تیرا جانی نیک سیرت ہے نیک باغ ہے تو کلمہ گویوں کا سرپرست ہے تو لوگ بارش کی تھے دعا کرتے تیرے اشعار کے وسیلے سے کبریائی صفات تھے تیرے جاری ہیں تیرے فیض کے چشمے آب بہارا کے حق میں لائے کتنا مہکو تیرا وسیلہ ہے کتنا مہکو تیرا وسیلہ ہے تیرا پایا جو اٹھ گیا آقا تیرا سایہ جو اٹھ گیا آقا ہو گئے خود رسول بے سایہ میرا بابا میرا چچا نہ رہا کہتے تھے رو کے یہ رسول خدا کیا مصیبت نبی پہ آئی ہے شک دل پر تیری جدائی ہے شک دل پر تیری جدائی ہے دل سے ہو کر ملول روتے آئے باغ زہرا کے پھول روتے آئے بصفا با اصول روتے آئے تیرے غم میں رسول روتے آئے تیرا احسان نبھا رہے ہے نبی تیری میت اٹھا رہے ہے نبی تیری میت اٹھا رہے ہے نبی کوئی ہمدرد تجھ سا اب نہ رہا غم سے بے حال ہے رسول خدا ہے دیگر حال غم سے مولا کا اٹھ گیا سر سے باپ کا سایہ آج حق کے ولی یتیم ہوئے ہے مولا علی یتیم ہوئے ہے مولا علی یتیم ہوئے روئے غم میں تیرے رسول خدا اپنے ہاتھوں سے تجھ کو کفن آیا تیرے تابوت کو دیا کھاندہ تیرا کس شان سے جنازہ اٹھا جب سواری مکان سے اٹھی تیری میت بشان سے اٹھے تیری میت بشان سے اٹھے چوٹ غم کی جو دل پہ ہے کھائے کربلا نے ہے شک یہ کھائے اے حسن غم کی ہے فضا چھائے بے کسی حسین یاد آئے قلب زہرا کے چین کا لاشا بے کفن تھا حسین کا لاشا بے کفن تھا حسین کا لاشا رحم الله من قرأ الفاتحة اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم
صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم شفيع المذنبين والقاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صلوات عزیزان محترم قرآن مجید کی آیت جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے علم یجد کا یتیما فآوی اے رسول کیا تم یتیم نہ تھے کہ ہم نے تمہیں پناہ دی یقیناً خداوند عالم ہر ایک کو پناہ دیتا ہے ہر ایک کی حفاظت کرتا ہے اور وہ پناہ نہیں دے گا تو کون دے گا وہ حفاظت نہیں کرے گا تو کون کرے گا اس لیے کہ وہ معبود ہے ہم سب اس کے بندے ہیں وہ خالق ہے ہم اس کی مخلوق ہیں خالق کی ذمہ داری ہے مخلوق کی حفاظت کرنا معبود کی ذمہ داری ہے عبد کی حفاظت کرنا اور حفاظت کے حوالے سے جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس لحاظ سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں حفاظت کا ایک نظام ہے پناہ کا ایک نظام ہے جیسے جیسے شخصیت بلند ہو جاتی ہے عہدے اور منصب میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اسی طریقے سے حفاظت کے انتظام بڑھتے جاتے ہیں ایک معمولی شخص ہے لہذا اس کی حفاظت اس کے اعتبار سے ہوتی ہے لیکن اگر ایک صاحب حیثیت ہے کسی بڑے عہدے اور منصب کے اوپر فائز ہے تو جب اس کی حفاظت ہوگی تو اس کی حفاظت کے طور طریقے اس کی حفاظت کے نظام بالکل الگ تھلگ ہوں گے یہ قانون ہے دنیا کا بھی یہ قانون ہے دین کا بھی جو چیز جیسی ہے اس لحاظ سے اس کی حفاظت کی جائے لہذا خداوند عالم جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے لیکن انہی تمام چیزوں میں جو چیز سب سے اہم ہے اس کی حفاظت اس اعتبار سے کرتا ہے دنیا میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہم کوئی نہیں ہے جو ذات اور جو شخصیت پیغمبر کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے
جتنی قیمتی ذات پیغمبر کی ہے اتنی قیمتی ذات کسی اور کی نہیں ہے. اور ظاہر ہے کیوں نہ قیمتی ہو، اس لیے آدم سے لے کے خاتم تک تمام نبیوں کا سردار ہے. اور یہ وہ نبی ہے جس کی وجہ سے خداوند عالم نے پوری کائنات کو خلق کیا. ظاہر ہے جو سبب خلقت کائنات ہے، جس کے صدقے میں پوری دنیا پیدا کی گئی، وہ کتنا عظیم ہوگا، وہ کتنا بہتر ہوگا، کس قدر افضلیت رکھتا ہوگا. تو ظاہر جب ایسے انسان کی حفاظت کی بات آئے گی تو خداوند عالم اس کی حفاظت اسی لیول سے کرے گا، اسی طریقے سے کرے گا. آج دنیا میں ایک معمولی سی چیز بھی اگر ہم کسی کے حوالے کرتے ہیں، کسی کے سپرد کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، معلومات کرتے ہیں کہ آیا یہ شخص اس لائق ہے کہ نہیں کہ اس چیز کی حفاظت کر سکے، اس کے اندر اس چیز کی صلاحیت ہے کہ نہیں کہ یہ اس کا خیال کر سکے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امانت میں خیانت کرے. ایک معمولی سی چیز جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، 10-20 روپے کی چیز بھی ہوتی ہے، 100-200 روپے کی چیز بھی ہوتی ہے، تو ہم پہلے جس کے حوالے کرتے ہیں اس کے بارے میں مکمل تحقیق کرتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات کرتے ہیں، تب جا کے اس کے حوالے کرتے ہیں. جب ہم ایک معمولی سی چیز کو اس کے حوالے کرتے ہیں جو امین ہو، جو نیک ہو، صالح ہو، اچھا ہو، جس کے اندر حفاظت کی صلاحیت ہو، تو عزیزو جب اللہ پیغمبر کو کسی کی پناہ میں دے رہا ہوگا، کسی کے حوالے کر رہا ہوگا، تو اس کے اندر کون سی چیز اس نے نہیں دیکھی ہوگی، کون سی صلاحیت نہیں دیکھی ہوگی، کیا ایمان نہیں دیکھا ہوگا، کیا یقین نہیں دیکھا ہوگا، کیا اس کے اندر دین نہیں دیکھا ہوگا، کیا اس کے اندر اسلام نہیں دیکھا ہوگا، کیا اس کے اندر امانت داری نہیں دیکھی ہوگی، کیا اس کے اندر دیانت داری نہیں دیکھی ہوگی، کیا اس کے اندر وفاداری نہیں دیکھی ہوگی. ساری چیزیں دیکھی ہوں گی تب جا کے پیغمبر کو حوالے کیا ہوگا. تو عزیزو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کو جس کے حوالے کیا وہ کوئی معمولی ذات نہیں تھی، وہ اس اعتبار سے خداوند عالم اسے پرکھ چکا تھا، اور وہ ذات کسی اور کی ذات نہیں، وہ ذات ابو طالب تھی. مفسرین نے لکھا، مورخین نے لکھا کہ پیغمبر کی ذات کو ابو طالب کے حوالے کیا گیا. تو عزیزو دنیا ابو طالب کے بارے میں نہ سوچے، ابو طالب کے بارے میں فکر نہ کرے، ابو طالب کے بارے میں کچھ نہ کہے، اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے کہ خداوند عالم نے جب اسے ہر اعتبار سے پرکھ لیا تب جا کے اپنے ایک عظیم بندے کو اس کے حوالے کیا. اگر نہ پرکھتا خدا، اس کے دین اور ایمان کو اگر نہ دیکھتا تو کبھی بھی ابو طالب کے حوالے نہ کرتا، کبھی بھی ابو طالب کے سپرد نہ کرتا. جب دیکھا کہ ہاں ہمارے اس بندے کے اندر ہر طرح کی صلاحیت موجود ہے، تب جا کے ابو طالب کے حوالے کیا. یقیناً یہ اتنا بڑا امین تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں. یہ اتنا بڑا محافظ تھا جس کی کوئی انتہا نہیں. ہم نے دنیا میں بہت سے محافظ دیکھے ہیں مگر ابو طالب جیسا محافظ نہیں دیکھا. دنیا میں ہم نے بہت سے امانت دار دیکھے ہیں مگر ابو طالب جیسا امانت دار نہیں دیکھا. کبھی بھی ابو طالب نے حفاظت میں پیغمبر کی ذرہ برابر کوتاہی نہیں کی، ذرہ برابر کمی نہیں کی. ہمیشہ ابو طالب نے خیال کیا ہے. اگر یہ خیال نہ کیا ہوتا تو واقعا آج نہیں ہمارے پاس دین ہوتا، نہ ہمارے پاس اسلام ہوتا. ابن ابی الحدید معتزلی، اس کا کہنا ہے کہ آج جو ہمارے پاس دین ہے وہ ابو طالب کا نتیجہ ہے،
وہ ابو طالب کی دین ہے. اگر ابو طالب نہ ہوتے تو آج ہمارے پاس دین نہ ہوتا. اس لیے کہ ابو طالب نہ ہوتے تو محمد نہ ہوتے, محمد نہ ہوتے تو دین نہ ہوتا, دین نہ ہوتے تو دیندار نہ ہوتے, اسلام نہ ہوتا تو مسلمان نہ ہوتے. لہذا جو کچھ بھی ہے آج اسلام ہے تو ابو طالب کی وجہ سے ہے, آج مسلمان ہے تو ابو طالب کی وجہ سے ہے. ابو طالب نے اپنی پوری زندگی حمایت پیغمبر اور حمایت اسلام میں صرف کر دی. ہمیشہ پیغمبر کی مدد کرتے رہے, ہمیشہ اسلام کی مدد کرتے رہے. یہی وہ گھر ہے, یہی وہ خاندان ہے جس نے اسلام کو پروان چڑھا. ابو طالب نے حمایت کی, ابو طالب نے ابتدا کی, ابو طالب نے مدد کی. یعنی اسلام کی ابتدا کرنے والا, اسلام کی حمایت کی ابتدا کرنے والا ابو طالب ہے, اور اسلام کو کمال تک پہنچانے والا ابو طالب کا بیٹا علی ہے, جس نے اسلام کو کمال تک پہنچایا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. باپ نے ابتدا کی اسلام کی, بیٹے نے اسے کمال تک پہنچایا. باپ نے دین کی ابتدا کی, بیٹے نے اسلام کو کمال تک پہنچایا. ایسا باپ, ایسا بیٹا دنیا میں مل نہیں سکتا, تاریخ میں مل نہیں سکتا جس طریقے سے ابو طالب اور ابو طالب کا بیٹا. یہی ابو طالب تھے جن کے حوالے پیغمبر اسلام کو کیا. یہ ابو طالب کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے ذہین اور فتین و عقل مند اور ہوشیار بیٹے کا نام ہے ابو طالب. اسی لیے جب پیغمبر کی کفالت کی بات آئی, پیغمبر کو پناہ دینے کی بات آئی, تو عبد المطلب نے کسی اور کے سپرد نہیں کیا. عبد المطلب نے بھی دیکھا کہ کس کے اندر صلاحیت ہے, کس کے اندر کمال ہے. سب کو دیکھتے ہوئے تب جا کے پیغمبر کو ابو طالب کے حوالے کیا. بیٹا میرے بعد ابو طالب تم اس بچے کا خیال رکھو گے. کیا عمر ہے, 8 سال کا یتیم بچہ. باپ کا انتقال پیدا ہونے سے پہلے ہو گیا, ماں کا انتقال چند سال کے بعد ہو گیا, دادا کا انتقال 8 سال کے بعد ہو گیا. یتیم ہے, کوئی سہارا نہیں ہے. لیکن ابو طالب نے پناہ دی. ابو طالب نے پناہ دے کہ دنیا والوں کو بتایا کہ دیکھو یتیموں کی کس طریقے سے کفالت کی جاتی ہے, یتیموں کو کس طریقے سے پناہ دیا جاتا ہے. ابو طالب کا ایک بہت بڑا رول ہے, ابو طالب کی بہت بڑی سیرت ہے. کاش کہ ابو طالب کی اس سیرت کو ہم اپنا لیں اور اس سیرت کو سیکھ لیں جو ابو طالب نے ہمیں دیا ہے کہ ایک یتیم کی کیسے حفاظت کی جاتی ہے, کس طریقے سے جان کی بازی لگا دی جاتی ہے. اگر آج بھی اسی ابو طالب کے طریقے سے ہم یتیموں کی حفاظت کرنے لگے تو کوئی یتیم احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگا کہ میں یتیم ہوں. آج ہمارے یتیم بچے اگر احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں تو اسی لیے انہیں کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے, ان کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے, ان کی تعلیم کا کوئی انتظام کرنے والا نہیں ہے, ان کو کسی مقام اور منزل تک پہنچانے والا کوئی نہیں ہے. لہذا جہاں ماں باپ کا انتقال ہوا بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں, کچھ نہیں کر پاتے بچے ہمارے. آج جناب ابو طالب کی شہادت ہے. کچھ نہ سیکھیں ابو طالب سے, صرف یتیموں کی کفالت سیکھ لیں. ہمارے یہاں یتیموں کی کمی نہیں ہے, لیکن جہاں ہم انتظار کرتے ہیں کسی کی ماں کا انتقال ہو, کسی کے باپ کا انتقال ہو, بچہ یتیم ہو, تاکہ ہم اس کے مال پہ قبضہ کریں, تاکہ ہم اس کے باغ پہ قبضہ کریں, تاکہ اس کے زمین جائیداد پہ قبضہ کریں. ہم یتیم ہونے کے لیے انتظار کرتے رہیں کوئی بچہ یتیم ہو تاکہ ہم اس کے مال کو غصب کریں. لیکن یہ ابو طالب ہے کہ ایک یتیم بچے کی حفاظت کس طریقے سے کر رہا ہے, ایک یتیم بچے کا خیال کس طریقے سے کر رہا ہے. ہے کوئی ایسا محافظ
جو یتیم بچے کی اس حد تک خیال رکھے کہ اپنے بیٹے کی جان داؤں پہ لگا دے اور یہ یتیم کو بچانے کی کوشش کرے. جب ابو طالب کو معلوم ہوا محمد کی جان کا خطرہ ہے، قتل کر دیں گے، ابو طالب نے کیا کیا؟ رات کے وقت محمد کی جگہ اپنے بیٹوں کو سلاتے تھے. اور اپنے بیٹے کی جگہ محمد کو سلاتے تھے تاکہ دشمن اگر حملہ کرے میرا بیٹا قتل ہو جائے مگر محمد بچ جائے. دنیا سوال کرتی ہے، جناب ابو طالب کے اوپر الزام لگاتی ہے، وہ احسان فراموش ہیں جو ابو طالب کے احسانات کو فراموش کر گئے ہیں، ابو طالب کے احسانات کو بھول گئے ہیں. اسلام ہمیں درس دیتا ہے، ہمیں سبق دیتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرو، احسان کے بدلہ احسان. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کتنا بڑا احسان کیا اسلام اور مسلمان پر ابو طالب نے. مسلمانوں کے پیغمبر کو بچایا، مسلمانوں کے دین کو بچایا، مسلمانوں کے قرآن کو بچایا، سب کچھ بچایا ابو طالب اور آل ابو طالب نے. کوئی نظر آئے گا ایسا کہ اپنے بچے کو قربان کر دے، یتیم کو بچا لے؟ دنیا میں کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی، صرف ایک ابو طالب کی نظیر ہے اس دنیا میں. جہاں رات آتی تھی اپنے بچے کو پیغمبر کی بستر پر اور پیغمبر کو اپنے بچوں کے بستر پر لٹا کے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، سالوں یہی کام کیا تاکہ میرا نبی بیٹا قربان ہو جائے، محمد بچ جائے. ہمیشہ پیغمبر کو بچانے کی کوشش کی اور اس پیغمبر کو بچانے کے لیے ہر طرح کی مشکل برداشت کی، ہر طرح کی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا. یہ جو شیب ابو طالب میں ایک عرصہ گزارا گیا، یہ شیب ابی طالب یوں ہی سب جا کے ایک جگہ جمع نہیں ہو گئے، ایک جگہ اپنے آپ کو محصور نہیں کر لیا، ایک جگہ خود جا کے اکٹھا نہیں ہو گئے تھے. یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ جب دشمنوں نے دیکھا کہ اسلام کی روز بروز ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے، اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ دیکھ کے لوگ پریشان تھے کہ آخر اسی طریقے سے اسلام روز بروز بڑھتا رہا تو ایک وقت اسلام کا پرچم لہرائے گا، دین کا پرچم لہرائے گا تو کیا ہوگا. لہذا لوگ قریش کے دشمن ہو گئے، پیغمبر کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے. لہذا ایک روایت کے اعتبار سے ابن ہشام اور ابن اسیر و طبری یہ لکھتے ہیں کہ ابو جہل، ابن ہشام، شیبہ، عتبہ بن ربیہ، نصر بن حارث، عاص بن وائل، عقبہ بن ابی معیط، یہ گروہ کے ساتھ رسول خدا کے قتل پر ان لوگوں نے کمر باندھ لی کہ کسی بھی طریقے سے قتل کر دیا جائے. ان لوگوں نے ایک منصوبہ بنایا، پیغمبر کو قتل کیا جائے، رسول کو قتل کیا جائے. ابو طالب کے پاس آئے یہ لوگ اور آنے کے بعد ابو طالب سے صاف لفظوں میں کہا کہ دیکھو تمہارا بھتیجا ایک نئے مذہب کی ایجاد کر رہا ہے، یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، یہ اسلام کے پرچم کو بلند کر رہا ہے، لہذا تم محمد کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم قتل کر دیں، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ. ابو طالب نے سمجھایا بجھایا اور کسی بھی طرح ان کو ٹال دیا، وہ لوگ چلے گئے. کچھ دن کے بعد پھر واپس آئے اور واپس آنے کے بعد یہی شکایت کرنے لگے، آپ محمد کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ میں محمد کو قتل کر دوں.
اور اگر نہیں چاہتے تو میں اپنے بنی مخزوم کا ایک بندہ تمہیں دے دیتا ہوں، تم اپنے محمد کو مجھے دے دو۔ ابو طالب نے کہا واہ کیا بات ہے، تم میرے بیٹے کو لے اور قتل کر دو اور میں تمہارے بندے کو لے کے حفاظت کروں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے، یہ کہاں کی باتیں ہیں؟ یہ باتیں برابر اور مستقل آ کے کہہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو طالب نے کہا اے میرے لال، اے محمد، یہ لوگ آ کے مجھ سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ تم محمد کو میرے حوالے کر دو، محمد کو حوالے کر دو، یا وہ پیغام دینا چھوڑ دے۔ پیغمبر نے کہا چچا ان سے کہہ دو وہ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، تب بھی میں اپنے مذہب اور اپنے دین اور اپنے اسلام سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ جس طریقے سے میں دین اور اسلام کی باتیں کر رہا ہوں اسی طریقے سے کرتا رہوں گا، میں کسی قیمت پہ ماننے والا نہیں ہوں۔ جب اتنی بڑی بات کہی وہ سب پریشان ہو گئے، سب کے اندر غیظ، سب کے اندر غضب، اور سب جب قتل کرنے کے لیے کہنے لگے تو ایک مرتبہ پھر ابو طالب نے باقاعدہ ان لوگوں نے کہا اب جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ ابو طالب نے بنی ہاشم کو، تمام لوگوں کو جنگ کے لیے آمادہ کیا، اور آمادہ کرنے کے بعد ابو طالب کہتے ہیں ان لوگوں سے قسم ہے خدا کی اور اس کعبے کی، اگر محمد کے پاؤں میں تمہاری طرف سے کانٹا بھی چبھا تو میں سب کو ہلاک کر دوں گا۔ جیسے ہی ابو طالب نے یہ کہا، یہ اعلان کیا کہ تمہاری طرف سے کانٹا بھی چبھا تو میں تم سب کو ہلاک کر دوں گا، سب کے سب ڈھیلے پڑ گئے۔ قتل کرنے سے باز آ گئے۔ جب دشمنی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو پیغمبر نے سوچا کہ اب اس طریقے سے نہیں، لہذا کوئی ایک محفوظ جگہ جائیں اور جا کے ہم سب کے سب وہیں رہیں۔ تو شیب ابی طالب کا انتخاب کیا گیا اور وہاں جا کے پیغمبر تمام بنی ہاشم کے ساتھ، سب کے ساتھ وہاں جا کے رہے۔ ان لوگوں نے بائیکاٹ کیا، سب کچھ کیا، اور پیغمبر رہنے لگے۔ عالم یہ تھا، بھوک اور پیاس، بچے جب رات میں روتے تھے تو اہل مکہ کی نیندیں حرام ہو جاتی تھی، پریشان ہو جاتے تھے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ کھانا ان کے پاس نہیں، چاروں طرف سے محاصرہ لوگوں نے گھیر لیا تھا، کوئی چیز وہاں پہنچنے نہیں پا رہی تھی، کھانے پینے کی کوئی چیز ان تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ حد یہ ہو گئی تھی کہ درخت کے پتے چبا چبا کے زندگی گزار رہے تھے۔ عالم یہ ہو گیا کہ سب کا جسم پتے چبا چبا کے ہرے ہو گئے تھے، لیکن ابو طالب نے اف نہیں کیا۔ یہ سب کیوں کر رہے تھے؟ محمد کی حفاظت میں کچھ بھی کرنا پڑے، بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، ساری مشکلیں برداشت کر لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، مگر کسی بھی قیمت پر محمد کو ان کے حوالے نہیں کریں گے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب سب کے دل پسیج گئے اور سب قریب آئے تو رسول اللہ نے کہا چچا ان سے کہہ دیجئے کہ جو عہد نامہ اور معاہدہ وہ لکھا گیا ہے اس میں وہ جا کے دیکھیں کہ معاہدے یہ ساری عبارت، ساری چیزوں کو دیمک نے کھا لیا ہے، صرف جو لفظ اللہ لکھا ہوا ہے وہ باقی ہے۔ کیا کہنا ابو طالب کے ایمان کا، دنیا ایمان پہ شک کرتی ہے، جو
چچا اپنے بھتیجے کو ابھی تک حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن وہی چچا اپنے بھتیجے پر اس حد تک ایمان رکھتا تھا کہ جب بھتیجے نے کہا کہ چچا ایک لفظ اللہ باقی ہے، سب ختم ہو گیا، تو ابو طالب نے کچھ نہیں سوچا، کسی طرح کی کوئی فکر نہیں کی، ان کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے پاس جو معاہدہ ہے، عہد نامہ ہے، اس کو لے آؤ اور دیکھو کہ اس میں صرف اللہ کا نام ہے، باقی ساری چیزیں جو اس میں سے ختم ہو گئیں۔ اگر اس طریقے سے دین پر، اسلام پر، اپنے بھتیجے پر ایمان نہ ہوتا تو جو ابھی تک محمد کی حفاظت کے لیے اتنی قربانیاں دے رہا تھا، اس وقت بھی پیغمبر کے کہے ہوئے اس جملے کو نہ دہراتا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ لاؤ، اور اگر میرے بھتیجے نے غلط کہا تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا، جو چاہے کرو۔ اور جب ان لوگوں نے دیکھا اور وہ معاہدہ لے کے آئے تو ویسا ہی پایا جیسے پیغمبر نے کہا تھا۔ کیا کہیں گے ابو طالب کے بارے میں؟ ابو طالب کے پاس ایمان نہیں تھا، ان سے بڑا ایماندار کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا دیندار کون ہو سکتا ہے؟ آج ہمارا ایمان پیغمبر کی ذات پر اس حد تک ہے۔ ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ پیغمبر کے ابو طالب نے یقین کے ساتھ کہا تھا، جو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے، جو پیغمبر کی ذات پہ شک کر رہا ہے اسے کچھ اور سمجھا جا رہا ہے۔ جو پیغمبر کی ذات پہ شک کر رہا ہے کہ آج نبوت مجھے ایسا شک ہوا کہ ایسا شک کبھی نہیں ہوا، اس کے درجے کو دیکھیں، اس کے مقام کو دیکھیں، اس کو لوگ سر پہ بٹھائے ہوئے ہیں۔ لیکن جس کے پاس اتنا ایمان، اتنا یقین ہے، یقین محکم، کہ اسی صرف ایک لفظ پر کہہ رہا ہے کہ میں پیغمبر کو، محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا، اگر میرے بھتیجے نے غلط کہا ہے تم لے جانا، اس کو قتل کر ڈالنا۔ بتائیے، محمد سے اتنا کسی کو یقین اور کسی کو بھروسہ ہے محمد کی ذات پر؟ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان ضرور کہتے ہیں، مگر رسول کی ایک بات پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے، ایک بات پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ یقین ہوتا تو واقعاً اللہ نے جو کہا تھا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تو رسول تمہیں دے رہا ہے اسے لے لو، اور جو جس چیز سے منع کر رہا ہے اسے رک جاؤ۔ آج ہم وہی کرتے کہ رسول نے جو دیا تھا ہم ان چیزوں کو لے لیتے، جن چیزوں سے منع کیا تھا ہم اس سے باز آتے، لیکن چونکہ رسول کی ذات پر ہمارا بھروسہ نہیں، یقین نہیں، اس وجہ سے آج نہ رسول کی دی ہوئی چیزوں کو ہم لیتے ہیں، نہ رسول کی منع کی ہوئی چیزوں سے ہم پرہیز کرتے ہیں۔ ابو طالب سے بڑا ایماندار کون ہوگا؟ جان خطرے میں ڈال دی، میں بچاؤں گا۔ شیب ابی طالب میں حفاظت کی، بھوکے رہے، پیاسے رہے، مگر اپنے بچے کو بچایا۔ یہ ہے ابو طالب کی ذات۔ واقع ذو العشیرہ کون ساتھ دینے والا تھا؟ جب اسلام کے نام پہ بلایا گیا تھا، آؤ پہلی دعوت وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قرابت داروں کو بلاؤ۔ وہ کون لوگ تھے جو پیغمبر کی بات سننے سے انکار کر رہے تھے، کھانا کھا کے ہاتھ پوچھ کے چلے جا رہے تھے، پیغمبر کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے؟ اس وقت بھی ابو طالب حمایت میں کھڑے ہوئے تھے، اور حمایت میں کھڑے ہونے کے بعد ان کے سامنے یہی کہا تم سب کے سب بیٹھ جاؤ، میرا بھتیجا جو کچھ کہنا چاہتا ہے کہنے دو۔ اگر کسی نے ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ توڑ دوں گا، کسی نے آنکھیں دکھائیں تو آنکھ پھوڑ دوں گا، میرا بھتیجا جو کچھ کہنا چاہتا ہے کہنے دیں۔ اسلام کا پہلا پیغام اگر پہنچایا ہے پیغمبر اسلام نے تو ابو طالب کی وجہ سے پہنچایا ہے۔ دنیا ابو طالب کو کیا سمجھے؟
دنیا ابو طالب کے مقام اور منزل کو کیا سمجھ سکتی ہے کہ ابو طالب کیا ہیں؟ ابو طالب کی ذات تو وہ ذات ہے، دنیا آج ان کے بارے میں کچھ بھی کہے، کبھی کو کافرین اور مشرکین کے ماتحتی میں جناب ابو طالب نے زندگی نہیں گزاری۔ ابو طالب کے باپ عبد المطلب، سید البطحاء، ساق الحجیج، جو بطحاء، ابو سادہ، یہ سب لقب تھا عبد المطلب کا، جو مکے میں ان کو دیا گیا تھا۔ زمزم کو کھودنے والا، یہ سارے لقب۔ عبد المطلب کے بعد اگر کسی کے پاس یہ سرداری قریش کی، بنی ہاشم کی رہبری، یہ تمام چیزیں اگر آئیں، خانہ کعبہ کی کلید برداری، یہ سب کے سب ابو طالب کے ہاتھ میں آئی تھی۔ اگر ابو طالب کے اندر اتنی صلاحیت نہ ہوتی تو کبھی دادا کی ان تمام چیزوں کو ابو طالب کے اندر نہ ہوتی تو ابو طالب کو یہ چیزیں نہ ملتی، لیکن ساری چیزیں ابو طالب کو ملی۔ کس طریقے سے حمایت کی ابو طالب نے، کس طریقے سے ابو طالب نے وہ کیا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگ ابو طالب کے ایمان کے بارے میں پوچھتے ہیں، ابو طالب کیا ہے؟ ابو طالب کا ایمان تو بس ایسے ہی ہے جیسے اصحاب کہف کا ایمان۔ کیا کہنا اصحاب کہف کا، خداوند عالم نے ان کو وہ عزت، وہ مقام، وہ مرتبہ عطا کیا، اور آج تک وہ آرام اور چین سے سو رہے ہیں۔ ابو طالب کی ایمان کی وہ منزل ہے جو اصحاب کہف کی ہے۔ ابو طالب نے کسی کی ماتحتی میں زندگی نہیں گزاری، یہاں تک کہ ابو طالب نے کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی۔ اگر کہتے ہیں ایمان نہیں لائے تو بت پرستی دکھائیں، کہیں ابو طالب نے بت پرستی کی ہے، کسی بت کو پوجا ہے؟ جو بت پرستی نہیں کی جس نے، اس کے اوپر کفر کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ جن کی پوری زندگی بت پرستی میں گزر گئی اور آخر وقت اسلام لے کے آئے، وہ سب سے بڑے مسلمان ہو گئے اور سب سے بڑے صحابی رسول ہو گئے۔ ایمان نہیں لائے تو کم سے کم بت پرستی تو کہیں دکھائی ہے۔ کس بت کے سامنے جھکے، کس بت کے سامنے سجدہ کیا، کس بت کو مانا، ان کے بت کا نام کیا تھا، بتائے کوئی؟ کوئی نہیں بتا سکتا کہ ابو طالب نے کسی بت کی پرستش کی ہو۔ ابو طالب کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے شراب اپنے اوپر حرام کی تھی۔ کبھی شراب نہیں پی، اس کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا۔ جس نے ان تمام مشروبات کو، جس نے ان تمام چیزوں کو اپنی ذات کے اوپر حرام قرار دیا تھا، اس کا کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا؟ وہ کتنے طیب رہے ہوں گے، کتنے طاہر رہے ہوں گے، کتنے پاک و پاکیزہ رہے ہوں گے، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت پہ گواہی دیتے ہیں، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت۔ پڑھیں زیارت، لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد انک انت کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ، سب کے سب پاک و پاکیزہ اسلاب سے یہ منتقل ہوتے ہوئے آئے، جہاں ابو طالب بھی پاک، طیب و طاہر،
عبد المطلب بھی طیب و طاہر، یہ پورا سلسلہ ہے. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، پاک و پاکیزہ رحم اصلاب شامخ اس سے یہ ہوتے ہوئے آئے. آج گواہی دی جاتی ہے، کہاں سے نجاست لے آئے، کہاں سے ان کے اندر کفر اور شرک کو دیکھ لیا، جس کی وجہ سے آج ہی الزام لگایا جا رہا ہے. اور الزام لگانے سے پہلے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم یہ الزام لگا رہے ہیں تو یہ الزام کہاں تک جائے گا. ہمارے رسول جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کا عقد کس نے پڑھا، اس کا نکاح کس نے پڑھا. قرآن میں مجید میں سورہ الحمد بعد میں آیا، ابو طالب کے زبان سے پہلے نکلا جب پیغمبر کا عقد پڑھا. لفظ حمد یہ ابو طالب کے زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے جو خداوند عالم کے نزدیک اتنا محبوب قرار پایا کہ خداوند عالم نے سورہ حمد کی ابتدا اسی لفظ سے کی، الحمدللہ رب العالمین. یہ ابو طالب کی ذات ہے، یہ ابو طالب کا مقام ہے، یہ ابو طالب کا مرتبہ ہے. خدا کتنا محبوب رکھتا ہے ابو طالب کو. اتنا اگر محبوب نہ ہوتا تو کبھی اپنے محبوب کو اس کے حوالے نہ کرتا. اتنا محبوب اگر نہ ہوتا تو کبھی اس کے زبان سے نکلے ہوئے لفظ کو قرآن مجید کی زینت نہ قرار دیتا. کس نے عقد پڑھا؟ ابو طالب نے عقد پڑھا. تاریخ دیکھیے، روایتیں دیکھیے، علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ پیغمبر کا عقد ابو طالب نے پڑھا. آج آپ کسی کافر سے عقد پڑھوا سکتے ہیں؟ آج جتنے فرقے کے لوگ ہیں ہر فرقہ چاہتا ہے کہ ہمارے فرقے کا مولوی عقد پڑھے. اگر کوئی شیعہ ہے تو وہی نہیں چاہتا کہ کوئی سنی اس کا عقد پڑھے. کوئی سنی ہے تو وہ شیعہ سے عقد نہیں پڑھواتا. بریلوی ہے تو دیوبندی سے عقد نہیں پڑھواتا. دیوبندی ہے تو بریلوی سے عقد نہیں پڑھواتا. اور پیغمبر ایسے سے عقد پڑھوائے معاذ اللہ، جس کے پاس ایمان نہ ہو، جس کے پاس دین نہ ہو. ابو طالب کو کہنے سے پہلے پیغمبر کی ذات کا خیال کریں، پیغمبر کو سوچیں کہ آیا ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہیں یہ بات پیغمبر کی ذات تک تو نہیں پہنچے گی، کہیں ان کے احترام میں فرق تو نہیں آئے گا، کہیں ان کی ذات تو مجروح نہیں ہوگی ایک ابو طالب کی وجہ سے. ہم نے محمد کو نہ پہچانا، لیکن ابو طالب وہ تھے جنہیں محمد کی شناخت تھی، جنہیں محمد کی پہچان تھی. پہچاننے والوں نے بعد میں پہچانا، ابو طالب نے محمد کو پہلے پہچانا تھا. اور یہ چچا بھتیجے ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کتنی محبت چچا اور بھتیجے ایک دوسرے سے کرتے تھے. کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ ایک ساتھ رہتے تھے. جب جناب ابو طالب شام کے سفر کے لیے روانہ ہونا چاہتے تھے، پیغمبر اسلام جناب ابو طالب کے اونٹ کی مہار پکڑ کے کھڑے ہوئے، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں، اور ابو طالب سے ایک جملہ کہتے، چچا جان آپ مجھ کو کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جیسے ہی بھتیجے نے چچا سے یہ کہا کہ آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، ابو طالب کا دل بھر آیا، غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے. کہا بیٹا تم ایسا کیوں سوچ رہے ہو کہ میں تمہیں کسی کے حوالے کر کے جاؤں گا؟ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے، میں چل رہا ہوں تم بھی میرے ساتھ چلو گے. پیغمبر اسلام کو اپنے ساتھ لے کے چلے. بصرے میں راہب نے جب پیغمبر اسلام کے اوپر ابر کا سایہ کیے ہوئے دیکھا اور نبوت کے آثار دیکھے تو اس نے ابو طالب سے کہا کہ تم اس کی حفاظت کرو، یہ
دین اور اسلام کا پرچم لہرانے والا ہے، اگر یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ نبی ہے اور یہ دین اور اسلام کو پھیلائے گا، یہودی اس کو قتل کر دیں گے، اس کا خاتمہ کر دیں گے، لہٰذا تم اس کی حفاظت کرنا۔ تو ابو طالب پھر یہی سوچا ہوگا، تم آج مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ اس بچے کی حفاظت کرنا، اس بچے کا خیال کرنا۔ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے تب سے میں اس کا خیال کر رہا ہوں، اور خیال کا عالم یہ ہے کہ اس بچے کو بچانے کے لیے میں اپنے بچے کی جان داؤں پہ لگا دیتا ہوں تاکہ میرا بچہ بچ جائے۔ تم کیا بتاؤ گے کہ یہ بچہ کون ہے؟ مجھے خود شناخت ہے، مجھے خود پہچان ہے بچہ کیا ہے۔ ہمیشہ پیغمبر اسلام کے ساتھ جناب ابو طالب سائے کی طرح رہتے تھے۔ جب تک ابو طالب زندہ تھے کسی کی مجال نہیں تھی کہ محمد کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، کوئی کچھ کہے۔ لیکن ہجرت سے 3 سال پہلے حضرت ابو طالب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پیغمبر اسلام کی ہجرت کی جہاں اور بہت سی وجہ ہیں، وہاں ایک وجہ یہ ہے ابو طالب کی وفات۔ اگر ابو طالب کی وفات نہ ہوتی، اہل مکہ سے پیغمبر کو خطرہ نہ ہوتا، تو پیغمبر اسلام اتنی جلدی ہجرت نہ کرتے۔ جب دیکھا کہ میرا چچا نہیں رہا، میرا کوئی حامی نہیں رہا، میرا کوئی مددگار نہیں رہا، تب جا کے ابو طالب جب اس دنیا سے چلے گئے تو اس وقت پیغمبر نے ہجرت کی کہ اب میں یہاں رہ کے کیا کروں گا، میری جان کا خطرہ ہے۔ تب رسول اسلام نے ہجرت کی ہے، اور 84 سال کے سن میں ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 4 بیٹے، طالب، عقیل، جعفر، علی، 2 بیٹیاں، 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں چھوڑ کے گئے۔ اور یہ 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ایسی کہ ان کی اولاد وہی ہے کہ جس نے پورے دین اور پورے اسلام کو بچایا ہے۔ صرف ایک پہلا بیٹا جس کے نام سے آپ ابو طالب مشہور ہیں، چونکہ نام آپ کا عمران یا عبد مناف تھا، لیکن ابو طالب چونکہ عرب کا دستور یہ تھا کہ بڑے بیٹے کے ساتھ جو ہے باپ کو خطاب کیا جاتا تھا، تو ابو طالب طالب کا باپ کہا جاتا تھا۔ صرف طالب کی کوئی اولاد نہیں تھی، بغیر اولاد کے اس دنیا سے چلے گئے، مگر باقی سب کی اولاد تھی، جو وہ اولاد ہمیشہ دین کے کام آئی، ہمیشہ اسلام کے کام آئی۔ ابو طالب کے ساتھ کتنی ناانصافی، کتنا بڑا ظلم، جس نے اسلام کی اتنی حمایت کی، اسلام کی اتنی حفاظت کی، پیغمبر کی اتنی حفاظت کی، اسی ابو طالب کو جب مسلمانوں نے تحفہ دیا تو کیا دیا؟ کفر کا تحفہ دیا۔ اس سے بڑی ناانصافی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس کو سر پہ بٹھانا چاہیے تھا اس کو نہ جانے کن کن الفاظ سے یاد کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ ذات ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے ابو طالب اپنے چچا کو دفن کیا ہے تو آپ نے جو قبر کے اوپر مرثیہ پڑھا ہے دفن کے وقت، یہی کہا، چچا جان آپ ہی وہی ہیں جس نے بچپن میں میری پرورش کی، چچا جان آپ ہی وہی ہیں جس نے یتیمی کے عالم میں میری کفالت کی، چچا جان آپ وہ تھے کہ جب میں بڑا ہوا تو آپ نے میری مدد کی، لیکن چچا جان آج آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے، لیکن چچا جان جا رہے ہیں، جائیے، روز قیامت میں آپ کی شفاعت کروں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول کہہ رہے ہیں۔ کیا کافر کی شفاعت کی جاتی ہے؟ اگر خدا نخواستہ معاذ اللہ ابو طالب ایسے ہوتے تو کبھی پیغمبر یہ کہتے میں آپ کی شفاعت کروں گا؟ یہ شفاعت کرنا اس بات کی دلیل ہے، شفاعت کے لیے کہنا اس بات کی علامت ہے کہ ابو طالب اس دنیا سے گئے تو دین کو اپنے ساتھ لے کے گئے، اسلام کو اپنے ساتھ لے کے گئے، ساری چیزیں اپنے ساتھ لے کے گئے۔ لیکن جب ایک حامی کا انتقال ہوا، ایک چچا کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد بیوی جو دوسری حمایت کرنے والی جناب خدیجہ تھی مال و دولت کے اعتبار سے،
تو پیغمبر اسلام بہت روئے، بہت گریہ کیے، چچا کے انتقال پہ بہت روئے، چچا کے انتقال پہ بہت گریہ کیا۔ ابو طالب کی اولاد اور ابو طالب یہی ہیں جنہوں نے پورے دین کو بچایا، پورے اسلام کو بچایا۔ ابو طالب نے ابتدا کی، ابو طالب نے اسلام کی حمایت کی، اور ابو طالب کی اولاد نے اس اسلام کو پروان چڑھایا اور اس اسلام کو ہمیشہ کے لیے بچایا۔ کربلا کے میدان میں 18 آل ابی طالب تھے جو ایک ایک کر کے شہید ہو رہے تھے اور دین اسلام کو بچا رہے تھے۔ یہ جذبہ کہاں سے آیا، یہ حوصلہ کہاں سے آیا، یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں؟ یہ وہی اپنے دادا سے لیا تھا، یہی ابو طالب سے لیا تھا کہ جس طریقے سے ابو طالب کے اندر یہ جذبہ اور حوصلہ تھا کہ اپنی اولاد کو محمد کے لیے قربان کر رہی تھی، وہی ابو طالب کی اولاد تھی جو کربلا کے میدان میں اپنی اولاد کو کربلا کے میدان میں قربان کر رہی تھی۔ کبھی علی اکبر قربان ہو رہے تھے، کبھی قاسم قربان ہو رہے تھے، کبھی جناب عباس قربان ہو رہے تھے، اور جب سب قربان ہو گئے تو ایک وقت ایسا آیا کہ حسین ابن علی خود میدان میں آئے، اور میدان میں آنے کے بعد آواز استغاثہ بلند کی۔ آواز استغاثہ بلند کرنے کے بعد ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، حسین قتل کر دیے گئے، حسین شہید کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رزن وقضائہ و تسلیم۔ یا حسین یا حسین، میں کیسے اٹھاؤں تیرا لاشا علی اکبر، میں کیسے اٹھاؤں تیرا لاشا علی اکبر، آنکھوں میں کہاں نور ہے، آنکھوں میں کہاں نور ہے بیٹا علی اکبر، میں کیسے اٹھاؤں تیرا لاشا علی اکبر، اے نور نظر اے میری آنکھوں کے اجالے، اے نور نظر اے میری آنکھوں کے اجالے، بن تیرے یہ دنیا میں، بن تیرے یہ دنیا میں اندھیرا علی اکبر، میں کیسے اٹھاؤں تیرا لاشا علی اکبر، یہ اٹھتی جوانی میں تجھے موت ہے آئی، یہ اٹھتی جوانی میں تجھے موت ہے آئی، برداشت ہو کیوں مجھ سے یہ، برداشت ہو کیوں مجھ سے یہ صدمہ علی اکبر، میں کیسے اٹھاؤں تیرا لاشا علی اکبر، اس دن کے لیے کیا تجھے مانگا تھا خدا سے، اس دن کے لیے کیا تجھے مانگا تھا خدا سے، ہے خون میں غلطہ تیرا، ہے خون میں غلطہ تیرا لاشا علی اکبر، میں کیسے اٹھاؤں تیرا لاشا علی اکبر، 18 برس پالا تجھے نازوں سے جس نے، 18 برس پالا
جس نے وہ دیکھے گی کیوں کر تیرا، وہ دیکھے گی کیوں کر تیرا لاشا علی اکبر. میں کیسے اٹھاؤں تیرا لاشا علی اکبر. کچھ پل کا ہی مہمان ہے یہ بابا بھی تیرا، کچھ پل کا ہی مہمان ہے یہ بابا بھی تیرا. تیروں پہ رکھے گا میرا لاشا علی اکبر. میں کیسے اٹھاؤں تیرا لاشا علی اکبر. اے نور نظر اے میری آنکھوں کے اجالے، اے نور نظر اے میری آنکھوں کے اجالے. بن تیرے دنیا میں، بن تیرے دنیا میں اندھیرا علی اکبر. میں کیسے اٹھاؤں تیرا لاشا علی اکبر. آنکھوں میں کہاں نور ہے، آنکھوں میں کہاں نور ہے بیٹا علی اکبر. کیا باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیارت امام حسین علیہ السلام پر تحفہ اپنے طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، جملہ مومنین مومنات کی طرف سے، زندہ مردہ کی طرف سے، امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے، قربتاً اللہ. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیارت وارثہ پر تحفہ قربتاً اللہ. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح النبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ، السلام علیکہ ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیکہ ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ صار اللہ وابن صالح والوتر الموتور. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. ولعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک ورضیت به. یا مولا یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخات والارحام المطہرات لم تنجسک الجاہلیۃ بانجازها ولم تلبسک من مدلہمۃ ثیابها. واشہد انک من دعائم الدین وارکان المؤمنین. واشہد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الہادی المہدی. واشہد ان الائمۃ من ولدک کلمۃ التقوی وعلمہ الہدی والعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا. واشہد اللہ وملائکتہ وانبیاءہ ورسولہ انی بکم مؤمن وبإیابکم موقن بشرائع الدین وقواعد دین عملی وقلبی لقلبکم سلم وامری لامرکم متبع. صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم. زیارت جناب علی اکبر علیہ السلام پر تحفہ قربتاً اللہ. السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن نبی اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ابن الحسین الشہید، السلام علیکم ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکم ایھا المظلوم وابن المظلوم. ولعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک
کربلا پر تحمہ قربتن اللہ. السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحباؤ. السلام علیکم یا اصفیاء اللہ وابداؤ. السلام علیکم یا انصار دین اللہ. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. السلام علیکم یا انصار امیر المومنین ولی اللہ. السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم یا انصار ابی حسن ابن علی الزکی النسی الامین. السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ الحسین بابی انتم و امی تبتم و تابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنتم معکم فافوز معکم. زیارت حضرت عباس علیہ السلام پر تحفہ قربتن اللہ. السلام علیکم امیر المؤمنین. السلام علیکم ایها العبد الصالح مطیع للہ ولرسولہ. اشهد انک قد جاهدت ونصحت